الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدہ عذاب قبر اور مسلک پرستوں کی مغالطہ آرائیاں۔ عنوان روح۔ موضوع نیند میں جسم سے روح کے اخراج کا عقیدہ کیوں گھڑا گیا۔ پوسٹ نمبر 6۔ اس سے قبل ہم نے قرآن و حدیث سے ان کے خود ساختہ عقیدے کا قرآن و حدیث سے تضاد پیش کیا تھا کہ سوتے ہوئے جسم سے روح کے اخراج کی کوئی دلیل نہیں ملتی، لیکن انہوں نے یہ عقیدہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کے نازل کردہ قانون کے جھٹلانے کے لیے جنگ کیوں لڑی جا رہی ہے؟ ملاحظہ فرمائیں، خود ان کی تحریر سے عبد الرحمن کیلانی اہل حدیث صاحب لکھتے ہیں، نیز جس طرح خواب میں روح راحت و الم سے دوچار ہوتی ہے اور کبھی کبھی اس کے اثرات بدن پر بھی نمودار ہو جاتے ہیں، اسی طرح اس عرصہ موت میں روح کو عذاب و ثواب ہوتا ہی ہے، تاہم اس ملاقات کے دوران اس کے اثرات جسم یا اس کے ذرات پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ یہی عذاب و ثواب کی حقیقت ہے۔ حوالہ روح عذاب قبر اور سماع موتیٰ، صفحہ نمبر 32، از عبد الرحمن کیلانی اہل حدیث۔ اسی ہی کتاب میں آگے جا کر لکھتے ہیں، عالم برزخ کا تھوڑا بہت تصور جتنا کہ اس عالم دنیا میں ممکن ہے، خواب اور اس کے کوائف و واردات میں غور و فکر کرنے سے حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ نیند بھی زندگی اور موت کے درمیان برزخ ہے، اور اسی لیے نیند کو موت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ نیند میں چونکہ زندگی کے آثار غالب ہوتے ہیں، اس لیے قرآن نے اس دور کو زندگی سے تعبیر کیا ہے، اور برزخ میں چونکہ موت کے اثرات غالب ہوتے ہیں، اس لیے قرآن نے اسے موت سے تعبیر کیا ہے۔ اگرچہ اس میں بھی زندگی کے کچھ نہ کچھ آثار پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے اس موت کے دور کو برزخی زندگی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اذن صفحہ نمبر 99۔ اب دیکھیں، قرآن و حدیث کے خلاف بنایا گیا یہ عقیدہ جس کے لیے ساری جنگ لڑی جاتی ہے، اسی عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے کبھی دو روحوں کا عقیدہ دیا جاتا ہے، اور کبھی نیند کو زندگی اور موت کے درمیان برزخ بنا دیا جاتا ہے۔ اگر ان مفروضہ باتوں پر یقین بھی کر لیا جائے تو جب بھی عذاب قبر کے بارے میں ان کا دیا ہوا یہ عقیدہ باطل ہی قرار پائے گا، اس لیے کہ انسان ابھی زندہ ہے، اس کے تمام حواس کام کر رہے ہیں، دل دھڑک رہا ہے، سانس چل رہی ہے، دماغ بھی موجود ہے اور شعور بھی رکھتا ہے۔ اس لیے خواب دیکھنا اور اس کے اثرات جسم پر مرتب ہونا کوئی عجیب بات نہیں۔ لیکن جب مرنے کے بعد انسان کا یہ جسم بے جان و بے شعور ہو جاتا ہے اور گلنے سڑنے لگتا ہے اور آخر میں مٹی میں مل کر مٹی بن جاتا ہے، جب یہ سوچنے اور سمجھنے والا دماغ ہی نہیں رہتا اور نہ احساس کرنے والا یہ جسم، اب روح کا تعلق قائم کس سے ہوگا؟ کون خواب دیکھے گا؟ کون اس کا ادراک کرے گا؟ ثابت ہوا کہ یہ سب محض کاغذی فلسفہ ہے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ حیرت ہے ان کے پیچھے چلنے والے افراد پر کہ وہ کس طرح اندھے بن کر اپنے علماء کے پیچھے چل رہے ہیں۔ ایک جگہ اہل حدیث علماء اس قبر میں عذاب ہونے کا عقیدہ دیتے ہیں، اور یہاں یہ عالم صاحب فرما رہے ہیں اسی طرح اس عرصہ موت میں روح کو عذاب و ثواب ہوتا ہی ہے۔
تاہم اس ملاقات کے دوران اس کے اثرات جسم یا اس کے ذرات پر بھی وارد ہوتے ہیں۔ یعنی اب فرما رہے ہیں کہ عذاب جسم کو نہیں ہوتا بلکہ روح کو ہوتا ہے، اور جب روح جب اپنے جسم سے آ کر ملاقات کرتی ہے تو عذاب کے وہ اثرات اس جسم پر بھی ہو جاتے ہیں۔ ان باتوں پر قرآن کی یہ آیات یاد آ جاتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومنهم امیون لا يعلمون الكتاب الا امانی وانهم الا يظنون، سورۃ البقرہ آیت نمبر 78۔ اور ان میں ایسے بھی پڑھے لکھے ہیں جو کتاب اللہ کا علم نہیں رکھتے سوائے اپنی ذاتی خواہشات کے، اور وہ محض گمان پر چل رہے ہیں۔ اہل حدیث دوسرے فرقوں کے لوگوں پر قرآن کی آیات کے حوالے سے بڑے فتوے لگاتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کا انکار کرتے ہوئے ان مردوں کو زندہ سمجھتے ہیں اور ان سے دعائیں کرتے ہیں، حالانکہ یہ زندہ نہیں مردہ ہیں۔ لیکن کیا کریں کہ اپنے فرقے کے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے یہ کہنے پر مجبور ہیں، اگرچہ اس میں بھی زندگی کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں، اور اسی لیے اس موت کے دور کو برزخی زندگی بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ اب دیکھا آپ نے، رب کائنات فرماتا ہے اموات غیر احیاء، مردہ ہیں، زندگی کی رمق نہیں۔ اہل حدیث کہتے ہیں اس میں بھی زندگی کے کچھ آثار پائے جاتے ہیں۔ ایک طرف کتاب اللہ ہے اور دوسری طرف یہ کتب علماء۔ اب یہ بات تو انہوں نے اپنے فرقے کے باطل عقیدے کو سچ ثابت کرنے کے لیے بیان کی تھی، ورنہ اہل سنت والجماعت کے خلاف لکھتے ہیں عبد الرحمن کیلانی صاحب، اور یہی وہ بنیاد ہے جس کی طبقہ صوفیہ کو ضرورت تھی، لیکن قرآن ان کی ایک ایک بات پر پرزور تردید کرتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ یہ دور موت کا دور ہے، زندگی کا دور نہیں۔ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ مردہ ہیں، نہ ان میں شعور ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ اب دو ہی راستے ہیں، یا تو ان اماموں اور بزرگوں کی روایات اور اقوال اور مکاشفات کو مان لیا جائے اور قرآن سے دستبردار ہو جائے، ورنہ ان سب خرافات سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ حوالہ روح عذاب قبر اور سماع موتا از عبد الرحمن کیلانی اہل حدیث، صفحہ نمبر 56۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھا آپ نے ان اہل حدیث عالم کی تضاد بیانی۔ جب اللہ کے بیان کردہ عذاب قبر کے عقیدے کو رد کرنا ہوا تو فرماتے ہیں اور برزخ میں چونکہ موت کے اثرات غالب ہوتے ہیں، اس لیے قرآن نے اسے موت سے تعبیر کیا ہے، اگرچہ اس میں بھی زندگی کے کچھ نہ کچھ آثار پائے جاتے ہیں۔ اور جب اہل سنت والجماعت والوں کے عقیدے کو جھوٹا ثابت کرنے کی ٹھانی تو لکھا ہے وہ کیا ہے کہ یہ دور موت کا دور ہے، زندگی کا دور نہیں۔ قبروں میں پڑے ہوئے لوگ مردہ ہیں، نہ ان میں شعور ہے، نہ یہ سن سکتے ہیں، نہ جواب دے سکتے ہیں۔ یوں اہل حدیث عالم صاحب نے خود اپنے بارے میں قرآن سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ قرآن مجید ہر انسان کے لیے دو موتیں اور دو زندگیوں کا عقیدہ فراہم کرتا ہے۔ جسم میں روح کا آنا یعنی جسم اور روح کا اتصال زندگی کہلاتا ہے۔ قرآن کے دیے ہوئے اس عقیدے کے خلاف مرنے کے بعد واپس روح کا اس جسم میں لوٹائے جانے کا عقیدہ ایک تیسری زندگی کا عقیدہ فراہم کرتا ہے، جو اللہ کے بتائے ہوئے قانون کا انکار ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا یقیناً کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ اب یہ فتویٰ جب ان فرقہ پرستوں پر نافذ ہونے لگا تو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انہوں نے ایک اور ڈھونگ رچایا، اور قرآن مجید میں نیند کے لیے روح قبض کرنے اور پھر اسے چھوڑ دینے کے بیان کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں۔ عبداللہ دامانوی اہل حدیث صاحب لکھتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوا
کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شخص پر جو رات کو سوتا ہے موت طاری فرما دیتا ہے اور صبح کے وقت اسے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، اور اس طرح وہ شخص قیامت سے پہلے بے شمار موتیں اور بے شمار زندگیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں روزانہ اعادہ روح ہوتا ہے، لیکن کسی شخص نے آج تک ان دلائل سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کیا کہ اس سے کئی زندگیاں اور کئی موتیں مراد ہیں۔ حوالہ عقیدہ عذاب قبر، صفحہ نمبر 82-83، از ابو جابر عبداللہ دامانوی اہل حدیث۔ کیا ظلم ہے، کس طرح لوگوں کو دھوکہ دے کر انہیں خلاف قرآن و حدیث عقیدے پر لایا جا رہا ہے۔ خود نہیں بدلتے بلکہ قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن کی آیت کا بغور مطالعہ فرمائیں اور اندازہ لگائیں کہ کس گھنونے انداز میں اس آیت کو اپنے باطل عقیدے کے بھینٹ چڑھانے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثُكُم فِيهِ لِيَقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 60۔ ترجمہ: اور وہی تو ہے جو سوتے ہوئے تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ دن میں کماتے ہو، پھر وہ تمہیں اٹھا دیتا ہے اسی میں تاکہ طے شدہ وقت پورا کر لو، پھر تمہیں اسی کی طرف جانا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اس آیت میں موت طاری کر دینے کا کوئی ذکر ہی نہیں، بلکہ قبض روح برائے نیند ہے، جو کہ موت ہرگز نہیں۔ اس سے بالکل اگلی آیت میں موت کا ذکر ہے اور ساتھ ہی اس بات کا بھی بیان ہے کہ موت کے لیے قبض روح کے بعد روح اللہ تعالیٰ کے پاس لے جائی جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ أَلَا لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ۔ سورۃ الانعام آیات نمبر 61-62۔ ترجمہ: اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور تم پر نگہبان بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کی موت آتی ہے تو ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے، پھر تم پلٹائے جاتے ہو اللہ کی طرف جو تمہارا حقیقی مالک ہے۔ سن لو کہ حکم اسی کا ہے اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ لیکن انہوں نے زندگی کے دور کے لیے بیان کردہ قبض روح کو موت قرار دے دیا اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جو لوگ موت کے بعد روح لوٹائے جانے کو تیسری زندگی قرار دیتے ہیں ان کا عقیدہ غلط ہے، یعنی پہلے زندگی کے اس دور کو موت بیان کیا اور پھر فرما دیا کہ دیکھو روح واپس لوٹا دی جاتی ہے۔ اب غور فرمائیے کہ کیا زندگی کے دور کی کوئی بات موت کے بعد کے دور کے لیے دلیل بن سکتی ہے، جبکہ نہ اس میں روح جسم سے نکالی جاتی ہو اور نہ واپس لوٹائی جاتی ہو۔ حیرت ہوتی ہے ان کے قرآن پر ایمان کے دعوے کی، کس طرح آیات کا مفہوم کو توڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں۔ اگلی پوسٹ میں ہم انشاءاللہ 2 موتیں اور 2 زندگیوں کے بارے میں کتاب اللہ سے دلائل دیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و حدیث پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔